آپ پڑھیں گے. شیخ صاحب ایک منٹ یہ کر لیجیے. ٹھیک ہے ٹھیک. شیخ صاحب ملیں گے اس کو لگا دو. شیخ صاحب آج پڑھائیں. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه والأئمة المحمدين وعلى أساتذتنا ومشايخنا النابغين الذين مروا حياتهم في تربية أبناء الدين. أما بعد، فلقد من الله تعالى على العبد الفقير كسرنا الجدير مستمع حسين القبيل لقراءة أحاديث
جزاک اللہ خیر بارک اللہ. عن أمير المؤمنين في الحديث النبوي أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي قال حدثنا أحمد بن إشهاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. جزاک اللہ خیر بارک اللہ فیکم اکرمکم اللہ. ماشاء اللہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. میں آپ طلباء کے سامنے بالخصوص دینی بھائیوں کے سامنے بالعموم اپنی علمی کمزوری کا اعتراف کرتا ہوں اور کسی بھی حوالے سے میں اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھتا کہ میں یہاں بیٹھوں یا مجھے بٹھا دیا جائے. یہ منصب اہل علم کا ہے اور انہی کو ہی اچھا لگتا ہے. بالخصوص پاکستان کے مختلف علاقوں میں درس حدیث کے حوالے سے دعوت ملتی ہے. چاروں نچار میں پہنچ جاتا ہوں، لیکن
الجامعۃ الستاریہ الاسلامیہ جماعت کے اس عظیم مرکز میں جہاں آج میں موجود ہوں، آپ بھی تشریف فرما ہیں۔ یہاں اس مرکز میں حاضری کا مقصد اگر استفادہ مقصود ہو، اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے اور ہونا ہی یہی چاہیے۔ اور میں حاضر ہوتا تھا، تکلیف کی وجہ سے اور کوئی سستی بھی، اس لیے حاضری کم ہو گئی، لیکن یہاں بیٹھ کر جو کام میرے ذمے لگا دیا گیا ہے، میں تو اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ایک طالب علم پر ادارے کی، اساتذہ کرام کی جو ایک محبت شفقت ہوتی ہے، اس کی جو انتہا ہے، یہ ایک انتہا کی ہی شکل ہے۔ بالخصوص میں دعا گو ہوں اپنے مربی حضرت الامیر علامہ حافظ عبدالرحمن سلفی حافظہ اللہ تعالیٰ کا، اللہ انہیں صحت والی درازی عمر نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے اوپر دیر پا رکھے۔ ان کا میرے بارے یہ حکم ہے، یہ ان کی میرے ساتھ حد درجہ شفقت کی ایک دلیل ہے۔ میں جتنا بھی ان کا اس محبت اور شفقت پر شکریہ ادا کروں اتنا کم ہے۔ اور اس وقت بالخصوص اگرچہ میرے بہت سارے اساتذہ کرام اس دنیا فانی سے چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے۔ محترم الشیخ قاری عبدالحکم محدث دہلوی رحمہ اللہ، جن سے اسی جگہ بیٹھ کر صحیح بخاری کو حرفاً حرفاً، لفظاً لفظاً، درساً درساً پڑھا، اور باوجود اس کے اس وقت بھی وہ علالت میں تھے، لیکن ان کی زبان سے جو جملہ نکلتا ان میں اتنا اخلاص ہوتا کہ دل میں ہی اتر جاتا تھا۔ ہمارے عظیم استاد، ہمارے عظیم شیخ حافظ محمد یونس محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی کیسے شفیق استاد تھے، اور کیا ان کی وسعت نظری تھی۔ اللہم اغفر لہم وارحمہم، جن سے ہم نے صحیح مسلم حرفاً حرفاً، لفظاً لفظاً پڑھی، اور اچھا نہیں لگ رہا اس لیے کہ ابھی مجھے پتہ چل گیا ہے کہ میرے عظیم شیخ، میرے عظیم استاد الشیخ المحمود احمد حسن حافظہ اللہ تعالی جو ابھی تشریف لے کر آئے ہیں، اللہ اکبر۔ سچی بات یہ ہے، شیخ کے پاس جب ہم پڑھتے تھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اللہ کے فرشتے شیخ کے آگے قرآنی آیات کھول کے کھڑے ہیں، اور شیخ دیکھ دیکھ کر تفسیر کر رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں۔ اس وقت پاکستان میں جو علماء زندہ ہیں، میری معلومات کے مطابق، ویسے تو ہم ہر ایک کو جو چاہیں کہہ دیتے ہیں، لیکن اس وقت میری معلومات کے مطابق پاکستان میں چند علماء ہیں جن کو ہم شیخ القرآن
والحدیث کہہ سکتے، انہی میں سے میرے شیخ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر عطا فرمائے۔ ان سے ہم نے ابو داؤد پڑھی، جامع ترمذی پڑھی، اور پڑھانے میں شیخ کس قدر حریص تھے، ہم اس نقشے کو آپ بچوں کے سامنے پیش نہیں کر سکتے، اس لیے آپ بھی خوش نصیب ہیں کہ آپ ان سے پڑھ رہے ہیں، اور اس لحاظ سے آپ کی سند عالی ہے، اس لیے کہ میری سند جہاں پہنچتی ہے درمیان میں یہی شیوخات ہیں۔ اسی طرح اس وقت میری مجلس میں، آج کی اس محفل میں، میرے شیخ، میرے استاد حافظ محمد سلفی حافظہ اللہ تعالیٰ موجود ہیں، جن سے ہم نے شرح عقیدہ طحاویہ لفظاً پڑھا ہے، اور مجھے اندازہ ہے، میں آپ کو کہہ سکتا ہوں، جتنا طلباء کے وقت کا احساس ان کو ہم نے دیکھا ہے کسی کو نہیں دیکھا۔ کوئی کتنا بڑا آدمی شیخ کے دفتر میں بیٹھا ہوا ہے، ہم کتاب لے کر پہنچ گئے، شیخ نے کبھی نہیں کہا تھا ابھی آپ جائیں بعد میں آپ، نہیں، یا ہم پڑھ رہے ہیں کتنا بڑا آدمی کیوں نہ ہے، کبھی شیخ نے نہیں کہا تھا اب اٹھ جائیں بعد میں آپ، نہیں، انہوں نے صحیح معنی طلباء کے وقت کی قدر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان مشائخ کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ ہمارے ساتھ پڑھانے والے سینئر اساتذہ کرام، اس لیے کہ میں یہاں پڑھا بھی ہوں اور یہاں ایک عرصہ تک پڑھانے کا بھی موقع ملا ہے، محترم الشیخ حافظ محمد ادریس صاحب سلفی رحمہ اللہ۔ صحیح بات ہے، اگر کسی کو مفتی کا لقب دیا جا سکتا ہے تو وہ اجتہادی مسائل میں، یہ میرا تجربہ ہے جس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور یہ میرے اوپر لازم تھا کہ میں اپنے جذبات کا اظہار کروں۔ آپ سوچیں کہ اس کا درس بخاری کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ اجتہادی مسائل میں ہم نے شیخ کو دیکھا اپنے موقف کو بیان کرتے، لیکن دوسرے کے موقف کا بھی حد درجہ احترام کرتے۔ یہ ایک بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ شیخ وقت کے عظیم خطیب مدرس بھی شیخ محمد اسحاق شاہ، اللہ ان سب پر رحمت نازل فرمائے۔ میں سن 84 میں نیو کراچی کی ایک مسجد میں خطیب جا کے لگا تھا، اور شیخ صاحب بھی اسی حلقے میں خطیب تھے۔ شیخ صاحب کی سوچ اتنا مثبت تھی، اتنا معتدل مزاج انسان تھے، وہ فرمایا کرتے تھے اگر کوئی نیا مسئلہ آپ کے سامنے آئے تو پہلے آپ ہمارے آگے رکھیں گے، ممبر پہ نہیں لیں گے، تاکہ یہ ممبر و محراب اہل حدیثوں کا اسٹیج ہے اور سلف صالحین کا یہ ایک اسٹیج ہے، اس کو ہم نے اختلاف کے ذریعے خراب نہیں کرنا۔ بہرحال میں کس شیخ کی کیا کیا خوبی بیان کروں، اتنا کہوں گا، یہ سب پھول ہیں اور ہر پھول کی اپنی خوشبو ہوتی ہے۔ میں آخری حدیث کے لیے جو باب قائم کی ہے اسی پر تفصیلی گفتگو کروں گا انشاءاللہ، لیکن پہلے ضمناً ایک نقطہ جو دینی علوم سے دور رہنے والے احباب اور میں سمجھتا ہوں مسکین لوگ، قابل رحم لوگ یہ جملہ استعمال کرتے ہیں کہ دیکھیں 300 سال تک احادیث کو تو لکھا نہیں کیا، 3ری صدی ہجری میں امام بخاری کے بارے کہا کہ بخاری نے ایسے جس طرح مرضی کچھ لکھ دیا۔ اب اس پر یہ لوگ اتنا خوش ہیں کہ پاکستان کے بہت سارے مدارس میں ہر سال
بخاری کی آخری حدیث پر ایک جشن منایا جاتا ہے، ایک جشن منایا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، بات یہ نہیں، احادیث تو نبی علیہ السلام کے مبارک دور میں اور آپ کے حکم پر یاد بھی کی جاتی تھی اور لکھی بھی جاتی تھی، لکھی بھی جاتی تھی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے پوری دنیا میں مختلف حکمرانوں کو جو دعوت اسلام کے حوالے سے خطوط لکھے تھے، ان خطوط میں کیا تھا؟ نبی علیہ السلام کی احادیث تھی۔ خطوط میں کیا تھا؟ نبی علیہ السلام کی احادیث تھی جو نبی علیہ السلام کے حکم سے لکھی گئی۔ ابھی ہماری جماعت کے ممتاز خطیب محترم قاری علامہ محمد ابراہیم جوناگڑھی سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص کے حوالے سے حدیث سنا رہے تھے۔ آپ کو پتہ ہے یہ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک دن نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور انہوں نے کہا تھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زبان مبارک سے جو لفظ بھی نکلتا ہے میں لکھ لیتا ہوں۔ اب کچھ لوگوں نے مجھے منع کر دیے اور انہوں نے یہ کہا ہے وَرَسُولُ اللَّهِ بَشَرٌ يَتَكَلَّمُ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَا۔ نبی علیہ السلام بھی تو انسان ہیں، کبھی آپ غصے میں ہوتے ہیں، کبھی خوشی کی موڈ میں ہوتے ہیں، اور یہ دو حالتیں ایسی ہیں کہ غیر ارادی طور پر کچھ الفاظ نکل جاتے ہیں۔ اب میں آپ کے پاس آیا ہوں، کیا لکھوں کیا نہ لکھوں؟ نبی علیہ السلام نے کیا کیا آپ کو پتہ ہے؟ نبی علیہ السلام نے اپنی انگلی کو اپنی زبان مبارک کے قریب کیا اور فرمایا والذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا الحق۔ عبداللہ، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری زبان سے سوائے حق کے کچھ نکلتا ہی نہیں۔ اب عبداللہ بن عمرو کو لکھنے کا کس نے حکم دیا؟ نبی علیہ السلام نے حکم۔ تو تحریر حدیث، تدوین حدیث، احادیث کی لکھائی نبی علیہ السلام کی زندگی میں اور آپ کے حکم سے شروع ہوگی۔ آپ کو صحیح بخاری کی وہ حدیث یاد نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا، جو ایک طویل اور تاریخی نبی علیہ السلام کا خطبہ ہے۔ اس کے بعد یمن کا ایک آدمی نبی علیہ السلام کے پاس آیا تھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج جو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا ہے، آپ کسی کو حکم دیں مجھے لکھ کر دیں، مجھے لکھ کر دیں۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا تھا اکتبو لأبی شاط، ابو شاط کے لیے یہ خطبہ لکھ کر دو۔ یہ کس نے حکم دیا؟ آپ کو کس نے کہا؟ یہ کتابت حدیث، تدوین حدیث، حدیث کی لکھائی 300 سال بعد ہوئی۔ آپ کا تعلق نہیں، آپ بہت دور بیٹھے ہیں، یہ باتیں کہنا بہت آسان ہے، علمی قصور کی دلیل ہے۔ آپ مسند احمد اٹھائیں، بخاری اٹھائیں، مسلم اٹھائیں، ابو داؤد اٹھائیں، ترمذی اٹھائیں، نسائی اٹھائیں، ابن ماجہ اٹھائیں، ان 7 کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ ایک شخص سیدنا علی کے پاس آیا تھا رضی اللہ، اور اس نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک سوال کیا تھا۔ سوال بڑا اہم ہے، سوال میں بڑی گہرائی ہے۔ اس نے کہا تھا حل عندکم شیء من الوحی، حل عندکم شیء من الوحی ما لیس فی القرآن۔ اے علی رضی اللہ عنہ،
قرآن کریم کے علاوہ آپ کے پاس وحی کا کوئی نسخہ ہے؟ آپ طلباء اس سوال پر غور کریں۔ اس نے یہ نہیں کہا قرآن کریم کے علاوہ بھی کوئی چیز وحی ہو سکتی ہے، اس میں تو اختلاف تھا نہیں، اور اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں تھا کہ قرآن کریم کے علاوہ بھی وحی کی کسی اور شکل کو لکھا جا سکتا ہے یا نہیں، یہ بھی اختلاف نہیں تھا۔ اس کا سوال کیا تھا؟ هل عندکم شیء من الوحی ما لیس فی القرآن؟ قرآن کریم کے علاوہ بھی آپ کے پاس کوئی وحی کا نسخہ ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کیا جواب دیا تھا؟ ما عندنا شیء من الوحی الا ما فی القرآن وهذه الصحیفہ وَهَذِهِ الصَّحِيفَةُ۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اس شخص سے کہا میرے پاس اللہ کی وحی کے دو نسخے ہیں، اللہ کی وحی کے دو نسخے ہیں، ایک یہ قرآن ہے اور یہ دوسرا یہ صحیفہ ہے، اس صحیفے میں کیا ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس صحیفے میں صرف وہی چیزیں ہیں جو میں نے اپنے کانوں سے محمد مصطفیٰ سے سنی۔ اب اس حدیث میں بہت سارے مسائل کا حل ہو گیا۔ قرآن اللہ کی وحی، حدیث اللہ کی وحی، قرآن کریم کی کتابت، حدیث کی کتابت، مسئلہ حل ہوگی۔ یہ کہنا کہ 300 سال کے بعد کیا پتہ راوی کون تھے، باتیں کیا تھی۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، صحیفہ حمام بن منبہ کتاب ہے نا، یہ حدیث کی کتاب ہے، آپ جانتے ہیں، اہل علم جانتے ہیں، مکتوبوں میں موجود ہے، جو راویوں کے بارے کہتے ہیں کیسے راوی تھے۔ میں ان سے پوچھتا ہوں، یہ صحیفہ حمام بن منبہ کی یہ کتاب ہے، یہ حدیث کی کتاب ہے، اس کتاب کے مصنف کون ہیں؟ حمام بن منبہ کن کے شاگرد ہیں؟ سیدنا ابو ہریرہ کے رضی اللہ۔ سیدنا ابو ہریرہ کن کے شاگرد ہیں؟ محمد رسول اللہ کے۔ آپ مجھے بتائیں کس راوی کے اوپر بحث کریں گے؟ حمام بن منبہ مصنف ہیں، احادیث ہیں، حمام بن منبہ اور نبی علیہ السلام کے درمیان ایک راوی ہیں، کون ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، جن کی عظمت اور شان بھی ہم نے سنی۔ میں کتنی مثالیں دوں، میں نے کہا کہ بات لمبی ہے۔ پھر دوسری صدی ہجری میں امام بخاری تو بعد کی بات ہے، دوسری صدی ہجری میں آپ دیکھیں دنیا کے کونے کونے میں محدثین، اللہ، امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ، ان کی کتابیں، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے باقاعدہ ایک ٹیم مقرر کی تھی کہ پوری دنیا میں آپ پھیلیں اور نبی علیہ السلام کی احادیث کو جمع کریں، عظیم کام۔ امام مالک رحمہ اللہ کا موطا، امام مالک دوسری صدی کے ہیں، آپ تو کہتے ہیں امام بخاری پہلا شخص تھا، امام مالک کون ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ امام بخاری کے والد اسماعیل کے استاد ہیں، امام بخاری محدث ہیں، ان کے والد اسماعیل بھی محدث ہیں، اور ان کے والد شاگرد ہیں امام مالک رحمہ اللہ۔
بتاؤ. امام شافعی کی کتاب الام، امام ابو داؤد طیالسی کون ہیں؟ استاد ہیں کس کے؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے. اور امام احمد بن حنبل استاد ہیں کس کے؟ امام بخاری کے. یہ علم سے دوری کی ہی دلیل ہے، یہ بات کہہ دی جاتی ہے. لیکن جہاں تک معاملہ امام بخاری کی صحیح بخاری کا ہے، اور جو جملے میں نے آپ کو ان حضرات کے کہے ہیں، بات یہ ہے امام بخاری رحمہ اللہ سے پہلے بھی محدثین تھے، امام بخاری کے بعد بھی محدثین تھے. صحیح بخاری سے پہلے بھی کتب احادیث موجود تھی، صحیح بخاری کے بعد بھی احادیث کی کتابیں ہمیں ملتی ہیں. لیکن یہ کہ اللہ کا نظام ہے. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میری بہنوں، یہ ایک اللہ کا نظام ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اللہ نے جس کو جو چاہا مقام عطا فرمایا. جو مقام اللہ نے امام بخاری کو عطا کیا، جو عظمت جو اللہ نے کام امام بخاری سے لیا، اس کی مثال ہمیں نہیں ملتی. مثالی کام آپ کو پاکستان کے چند مدارس میں یہ تقریب نظر آتی ہے، اور اس پر آپ کو اس طرح کے بازاری جملے کہنے پڑتے ہیں. آپ کو پتہ نہیں اہل علم نے کیا کہا ہے؟ عمدۃ القاری پڑھی نہیں آپ نے؟ کیا کہا ہے؟ اتفق علماء الشرق والغرب علی انہ لیس بعد کتاب اللہ اصح من صحیح البخاری کی. اتفق علماء الشرق والغرب، پوری دنیا کے علماء کا اتفاق. یہ کوئی کم اعزاز ہے؟ یہ کوئی کم اعزاز ہے؟ کسی علاقے کے علماء کی بات نہیں ہو رہی، کسی خطے کے علماء کی بات نہیں ہو رہی. اتفق علماء الشرق والغرب، پوری دنیا کے علماء اس بات پر متفق ہیں قرآن کریم کے بعد اللہ کی زمین پر سب سے صحیح ترین کتاب صحیح بخاری. عمدۃ القاری والے سے یہ جملے ہم نے لکھوائے ہیں؟ یہ پاکستانیوں نے کہا یہ جملے ڈالتے ہیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سب کو رحمہ اللہ، انہوں نے حجت اللہ البالغہ میں کیا کہا ہے؟ کیا کہا ہے؟ آپ کو تکلیف ہوگی اپنی جگہ پر، اس تکلیف کا جس طرح چاہیں آپ اظہار کریں، لیکن سنیں تو صحیح. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے حجت اللہ البالغہ کے اندر فرمایا ہے کہ دنیا کا جو شخص، جو قوم صحیح بخاری میں شکوک و شبہات کی فضا پیدا کرے گا، شکوک و شبہات پیدا کرے گا، فَهُوَ مُبْتَدِعٌ، وہ بدعتی ہے. کیا کہا؟ مبتدعٌ، بدعتی ہے. میں اس لفظ پر کافی دیر سوچتا رہا، اساتذہ کرام سے بھی معلومات لی کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے صحیح بخاری میں شکوک و شبہات کی فضا پیدا کرنے والے کو بدعتی کیوں کہا؟ کیوں کہا؟ جو کچھ میں نے نوٹ کیا اس کا خلاصہ آپ کو بتاتا ہوں.
یہ جملہ ایسا ہے جیسا کہ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا تھا، الاستواء معلوم، الاستواء معلوم، الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے، استوا معلوم ہے، وکیفیتہ مجہول، استوا کی کیفیت مجہول ہے، والسؤال عنہ بدعت، کیفیت کے بارے سوال کرنا بدعت ہے، کیفیت کے بارے سوال کرنا امام مالک فرماتے ہیں بدعت ہے۔ کیوں بدعت ہے؟ اس لیے کہ اسلام میں اس سوال کی گنجائش ہی نہیں، اسلام میں اس سوال کی گنجائش نہیں، اس لیے اسلام میں جس سوال کی گنجائش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو کلیئر کر دیتا ہے، یہ اپنی کلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ خود سوال اور جواب دیتا ہے، القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ، خود سوال اور خود اللہ جواب دیتا ہے، یہ پیغمبر کی زبان ہے، یہ اس سوال کو اللہ تعالیٰ صحابہ کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہوا، اس کا مطلب یہ ہے اس سوال کی اسلام میں گنجائش نہیں تھی، جب گنجائش نہیں تھی جو کرے گا وہ بدعتی ہے اور یہ سوال بدعت ہے۔ بالکل اسی طرح صحیح بخاری میں شکوک و شبہات پیدا کرنے والا شخص بدعتی کیوں ہے، اس کی وضاحت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اگلی عبارت میں خود کر دی۔ کیا کہا؟ متبعون، متبعون، یہ حجت اللہ کے الفاظ ہے، متبعون غیر سبیل المومنین، متبعون غیر سبیل المومنین، وہ بدعتی اس لیے ہے کہ وہ اجماع امت کا مخالف ہے، اجماع امت کا مخالف ہے۔ یہ ایک عظمت ہے، اور میں آج اس نقطے کو واضح کروں گا کہ بات یہ ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے جو کام کیا، جو اللہ نے ان سے کام لیا، جس کی مثال نہیں ملتی، اس چیز کو نوٹ کرنا ہو تو خالی اور کچھ بھی نہ کریں، خالی صحیح بخاری کے تراجم پر غور کریں۔ فقاہت بخاری، امام بخاری کی زندگی کی علمی خدمات کا خلاصہ، وہ کیا ہے؟ تراجم، سبحان اللہ، تبویب۔ کس طرح امام بخاری رحمہ اللہ استدلال، استنباط، استخراج، کیا اللہ تعالیٰ نے امام بخاری کو صلاحیت سے نوازا تھا، عقل دنگ ہو جاتی، ایسا کام، ایسے استنباط۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دے کر پھر وہاں جاتا ہوں جہاں میں نے جانا ہے انشاءاللہ، اور مثال اس ایک باب سے دیتا ہوں، اس میں ایک اور مسئلے کی بھی وضاحت ہو جائے گی، چونکہ ہماری مجلس میں الحمدللہ ہماری دینی بہنیں بھی موجود ہیں، ان کو بھی ہم نے اپنے پروگرام میں شامل رکھنا ہے انشاءاللہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کتاب العلم کے اندر ایک باب قائم کیا ہے، باب تعلیم الرجل امتہ و اہلہ، یہ باب تعلیم الرجل امتہ و اہلہ۔ ایک آدمی کو چاہیے اپنی لونڈی کو بھی دین کی تعلیم دے، لونڈی کو اور بیوی کو دینی تعلیم دینے، آداب سکھلانے کا باب، لونڈی بھی اس کو بھی دینی تعلیم دی جائے اور بیوی کو بھی دینی تعلیم دی جائے، یہ باب۔ لیکن حیرت ہوتی ہے، امام بخاری نے اس باب کے تحت جو حدیث ذکر کی ہے اس میں لونڈی کا ذکر تو ہے، بیوی کا نہیں۔
لونڈی کا ذکر ہے، وہ حدیث آپ کو پڑھی، آپ کو یاد بھی ہوگی کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ثلاثۃ لہم اجران، میری امت کے 3 آدمی ایسے ہیں جن کو ڈبل ثواب ہے۔ رجل من اہل الکتاب آمن بنبیہ و آمن بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک وہ شخص جس کا تعلق اہل کتاب سے تھا، عیسیٰ علیہ السلام یا موسیٰ علیہ السلام کا وہ امتی تھا، اس کے بعد نبی علیہ السلام کے بارے علم ہوا اور آپ پر بھی ایمان لے کر آیا، اس کے لیے بھی ڈبل ثواب۔ والعبد المملوک ادّا حق اللہ و حق موالی، اور ایک زر خرید غلام جو اللہ کے حقوق بھی ادا کرتا ہے اور اپنے مالک کے حقوق بھی ادا کرتا ہے۔ وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا ثُمَّ آتَكَهَا فَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ، ایک وہ شخص جس کے پاس لونڈی ہے، لونڈی اس کو دینی آداب سکھلاتا ہے، دینی تعلیم دیتا ہے، دینی تعلیم دینے کے بعد اس کو آزاد کر دیتا ہے، حالانکہ وہ لونڈی کا کام ہے خدمت کرنا، وہ خدمت کرتی ہے، لیکن اس نے اس کو تعلیم دی، اس کے بعد اس کو آزاد کیا، آزاد کرنے کے بعد پھر اس سے شادی کر لی، کل جو اس گھر میں لونڈی تھی آج وہ مالکہ بن گئی۔ اب یہاں بیوی کا ذکر نہیں، لونڈی کا ذکر۔ امام بخاری یہاں ایک استنباط، وہ کیا کہ ایک لونڈی جس کا کام ہے خدمت کرنا، جب اس کو تعلیم دینے پر اتنا اجر ہے تو اب بیوی تو آزاد عورت ہے، اس کو تعلیم دینے کا اجر تو اور نہ ہو سکتا، کتنا بہترین، کتنا۔ یہاں میں اپنی دینی بہنوں کو بھی اپنے ساتھ ملا کے چلتے ہوئے کہوں گا، لازماً جس طرح آپ دینی پروگرام میں تشریف لاتی ہیں بہت اچھا ہے، اسی طرح آپ کو الحمدللہ الحمدللہ یہ تو اللہ کا انعام ہے، ہمارے ان تمام اداروں میں بالخصوص الجامعہ ستاری اسلامیہ کے ساتھ باقاعدہ بنات کا کالج موجود ہے، اور بچیاں خواتین الحمدللہ قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کر رہی ہیں، اور یہ نظام ہونا چاہیے، یہ بات ہونی چاہیے۔ آپ کو معلوم نہیں صحابہ کرام کے اندر تعبیر الرؤیا کا سب سے بڑا عالم کون تھا؟ آپ کو پتہ ہے دینی علوم آپ پڑھتے ہیں، دینی علوم میں سب سے مشکل ترین علوم وہ ہیں، وہ ابواب ہیں جن کا تعلق اجتہاد سے ہوتا ہے۔ کتاب المیراث کو مشکل کیوں سمجھا جاتا ہے؟ اس کا تعلق اجتہاد سے ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ کوئی شخص آئے اور آپ حدیث کھول کے اس کو مسئلہ بتا دیں، اجتہاد کریں گے۔ خواب کی تعبیر کا مسئلہ بھی اس طرح مشکل ہے، مشکل ترین علوم میں سے، اور آپ کو پتہ ہے تعبیر الرؤیا کا سب سے بڑا عالم کون تھا؟ سب سے بڑا عالم سیدہ اسما بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ جو جعفر طیار کی بیوی تھی، ان کی شہادت کے بعد نبی علیہ السلام نے ان کا نکاح سیدنا ابوبکر صدیق کے ساتھ کر دیا تھا۔ ابوبکر صدیق جب فوت ہوئے تھے پھر ان کا نکاح سیدنا علی سے ہوا تھا۔ اتنا ان کے پاس تعبیر الرؤیا کا علم اتنا تھا، آپ کو پتہ نہیں عمر بن خطاب جیسی شخصیت جن کے علم کو آپ جانتے ہیں، لو ان علم عمر وضع فی کفتن ووضع علم اہل الارض فی کفتن لرجع علم عمر، اتنا بڑا عالم
لیکن جب خواب دیکھتا ہے تعبیر معلوم کرنے کے لیے سیدہ اسماء بنت عماس کے دروازے پر گئے تھے۔ کون؟ عمر امیر المومنین کیسے تشریف لائے؟ اسماء میں نے ایک خواب دیکھا، مجھے اس خواب کی تعبیر سمجھ نہیں ہے، میں آپ کے پاس ہوں، اندازہ لگائے کیا خواب دیکھا؟ خواب دیکھا ایک مرغا ہے، رنگ اس کا سرخ ہے اور مجھے ٹھونگے مار۔ سیدہ اسماء نے بتایا اس کا مطلب یہ اب آپ ہمارے مہمان ہیں۔ البتہ یہ جو سرخ رنگ کا مرغا تھا اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کو شہید کرنے والا کوئی مسلمان نہیں ہوگا۔ تعبیر سن کر گئے، جمعہ تھا، جمعہ پڑھایا اور جمعہ میں اپنا خواب سنایا، اسماء بنت عمیس کی تعبیر سنائی، اگلے جمعہ سے پہلے دنیا سے چلے گئے۔ سید عائشہ کے پاس علم کتنا تھا؟ ام عطیہ کے پاس۔ الحمدللہ آج بھی ہماری بہنیں اس زیور کے ساتھ آراستہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے، حقیقت